اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آؤٹ آف بزنس، جس کا ہم پہلے ہی ایک کلاس پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس سٹوری کو پیج نمبر 134 سے اس کو آج ہم آگے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سٹوری کو آگے کنٹینیو کریں گے، تھوڑا بہت پہلے جو ہم نے کل کلاس اس کا پڑھا ہے اس کا ہم تھوڑا بہت اس کو رپیٹ کرتے ہیں. اس کے جو موٹے موٹے کچھ باتیں ہیں ان کو ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. یہ سٹوری ایک ایسے شخص کے متعلق ہوتی ہے جس کا نام راما راؤ ہوتا ہے. وہ ایک گراموفون کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن اس کمپنی کے بند ہو جانے کے بعد وہ آؤٹ آف بزنس ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد راما راؤ کی گھریلو حالت جو ہے، جو اس کی جو اقتصادی پوزیشن جو گھریلو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے جو تھوڑے بہت پیسے اس کے یعنی بینک میں اس کے موجود سیو تھے، تو وہ آہستہ آہستہ وہی پیسے خرچ کرتا جا رہا تھا اور وہ بھی کم پڑتے جا رہی تھے. اس کے بعد انہوں نے گھر کے جو اخراجات تھے ان کو کم کرنا شروع کر دیا. یعنی گھر میں جو نوکر تھا اس نوکر کو بھی نکال دیا، باورچی کو بھی اور نوکر کو بھی نکال دیا. بچے جو ایک پرائیویٹ ایک اچھے سکول میں پڑھتے تھے تو ان کو بھی وہاں سے نکال دیا. ان کو ایک ایسے سکول میں ڈال دیا جہاں جو بغیر فیس والا سکول تھا. اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک بنگلو جو بنایا تھا انہوں نے ایکسٹینشن میں، اس بنگلہ کو بھی انہوں نے یعنی رینٹ پر دے دیا اور خود ایک پرانے مکان میں رہنے لگا. تو یہ کچھ انہوں نے گھریلو خرچات میں کمی کی، لیکن پھر بھی گھریلو جو پوزیشن تھی وہ روز بروز یعنی خراب ہوتی جا رہی تھی. اس کے بعد راما راؤ یعنی روزگار کی تلاش میں یعنی وہ جگہ جگہ جا رہا تھا روز، اور ہر ایک کمپنی میں، ہر ایک گھر میں، ہر ایک دفتر کے چکر وہ کاٹتا رہا، لیکن شام کو وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتا تھا. تو اس کے بعد ایک دن جب وہ مایوس یعنی گھر واپس شام کو لوٹتا تھا، تو جو اس کے گھر والے، اس کے بیوی اور اس کے بچے تھے، وہ ہمیشہ یعنی روز یعنی شام کو دروازے پر یعنی اس کا انتظار کرتے تھے اور بس یہی امید لگائے ہوئے بیٹھتے تھے کہ آج کوئی یعنی خوشخبری وہ کام کے بارے میں لائے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو ایک شام کو جب وہ واپس آ رہا تھا راما راؤ، تو اس نے اپنے یعنی اس کی بیوی بچوں نے یعنی بیوی نے جب اس کے یعنی ان کو ایسا لگا کہ آج بھی یہ خالی ہاتھ واپس لوٹا ہے، یعنی اس کو کوئی کام آج بھی نہیں ملا ہے، تو وہ مایوس ہو کر اندر چلی جاتی ہے. تو بچے بھی بس وہی یعنی ماں کے اشارے کے ساتھ ہی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے جاتے ہیں. تو راما راؤ ایک بناوٹی انداز میں یعنی ایک ایسا وہ یعنی چہرے کا ایک خوشی بھرا ایک بناوٹی انداز انہیں پیدا کر دیتا تھا کہ بیوی اور بچوں کو یعنی کسی طرح سے ان کو خشک رکھے، ان کو یعنی ان میں جو اداسی تھی، پریشانی تھی، وہ دور کی جائے. تو وہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ بتاؤ کیا حال چال ہے، لیکن ان کا جو رد عمل ہوتا تھا بیوی اور بچوں کا، وہ یعنی وہ اس کو دبے ہونٹوں اور کمزور یعنی سا رد عمل
اس کی طرف یعنی اس کو وہ دکھاتی تھی. تو آج ہم اس سٹوری کو آگے پڑھنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 134 آپ نکالیے. تو وہاں پر جو پیرا نمبر ہے اس کا پیرا نمبر 4. تو پیرا نمبر 4 پر آپ اپنی کتاب پیج نمبر 134 اور پیرا نمبر 4 پر آپ اپنی کتاب کھولیے اور وہاں سے ہم آج اس سٹوری کو آگے یعنی اس کو پڑھنے جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی ایکسپلینیشن آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. In rent his heart to see them in this condition. There at the extension how this girl would sparkle with flowers and a bright dress. She had friendly neighbors, a woman's club, and everything to keep her happy there. But now she hardly had the heart or the need to change in the evenings. For she spent all her time cooking up in the kitchen, and then the children. The house in the extension had a compound, and they romped about with a dozen other children. It was possible to have numerous friends in the fashionable nursery school, but here the children had no of the have the no friends and could play only in the backyard of the house. Their shirts were beginning to show tears and praise. Formerly, they were given new clothes once in 3 months. Rama Rao lay in bed and spent sleepless nights over it. تو گھریلو حالات اب اتنی خراب ہو رہی تھی کہ اب انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل پھٹ جاتا تھا. یعنی جب وہ اپنی بیوی بچوں کو یعنی اس پریشانی کی حالت میں اس دکھی حالت میں دیکھتا تھا راما راؤ تو اس کا دل پھٹ جاتا تھا وہ دیکھ کر. وہاں ایکسٹینشن والے بنگلے میں یہ لڑکی راما راؤ کی بیوی یعنی راما راؤ کی بیوی پھولوں کے درمیان اور بڑکیلی پوشاک پہنے ہوئے کتنا چمکا کرتی تھی. اس کے پڑوسی دوستانہ طبیعت رکھتے تھے. وہاں عورتوں کا ایک کلب تھا اور ہر چیز تھی جو اسے خوش رکھا کرتی تھی. لیکن اب شام کے وقت اپنے کپڑے بدلنے کا اس سے مشکل سے ہی حوصلہ ہوتا تھا یا وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی تھی کیونکہ اب وہ اپنا سارا وقت رسوئی گھر میں ہی یعنی کچن میں ہی بند رہ کر گزارا کرتی. اور اس کے علاوہ بچوں کا کام ایکسٹینشن والے گھر میں وہاں ایک آنگن تھا اور وہ درجن بھر دوسرے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کودتے اور کھیلتے تھے. اس جدید طرز کے نرسری اسکول میں بہت سے دوست بنانا ممکن تھا لیکن یہاں بچوں کے کوئی دوست نہیں تھے اور وہ صرف گھر کے پچھواڑے یعنی گھر کے پیچھے والے جو تھوڑی جگہ تھی صحن تھا یعنی وہیں پر کھیلتے تھے بچے. ان کی قمیضیں بھی پھٹنے اور گھسنے کے نشان ان میں یعنی اب دیکھنے کو ملتے تھے یعنی دکھائی دینے لگے ان کی قمیضوں میں. پہلے کے وقت میں انہیں 3 مہینے میں ایک بار نئے کپڑے مل جایا کرتے تھے. راما راؤ بستر میں پڑا رہتا ان باتوں کو سوچتا ہوا بنا سوئے راتیں گزارتا. تو یہ جو باتیں تھیں یعنی ایکسٹینشن میں بالکل وہ سکون اور آرام کے ساتھ بچے بھی بیوی بھی انہیں خوشحال زندگی گزارتے تھے. لیکن اب چونکہ انہوں نے وہ اس کو رینٹ پر دے دیا, گھریلو جو اقتصادی پوزیشن تھی وہ خراب ہو چکی تھی, تو اب بچوں کا حال اور بیوی کا حال دیکھ کر بس راما راؤ بستر پر لیٹے ہوئے بس اسی پریشانی میں وہ یعنی بغیر نیند کے وہ راتیں گزارتا تھا. All the cash in hand was now gone. Their only source of income was the small rent they were getting for their house in the extension. They shuddered to think that what would happen to them if their tenant should suddenly leave.
چونکہ اب تک جو نقدی پیسے یا رقم تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ان کی کمائی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، وہ تھوڑا سا کرایہ تھا جو انہیں ایکسٹینشن والے مکان سے وصول ہوتا تھا. وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھتے کہ ان کا کیا ہوگا اگر ان کا کرایہ دار، یعنی جس کو انہوں نے رینٹ پر اپنا وہ ایکسٹینشن والا مکان دیا تھا، وہ اگر وہاں مکان کو چھوڑ کر جائے تو ان کا کیا ہوگا. تو ان کی جو تھوڑی بہت انکم یعنی اس رینٹ سے آتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی پھر ان کا کیا حال ہوگا. It was in this connection that Rama Rao came across a journal in the Jubilee reading room. It was called The Captain. It consisted of 4 pages and all of them were devoted to crossword puzzles. It offered every week a first prize of 4,000 rupees. یعنی اسی خیال میں یہی سوچتے گھریلو ان حالات کو اس بارے میں سوچنے کے دوران راما راؤ کو جبلی ریڈنگ روم، یعنی وہاں پر ایک ریڈنگ روم ہے، وہاں پر اس کی نظر اچانک ایک رسالے پر پڑتی ہے. اس کا نام دی کیپٹن تھا. اس میں 4 صفحے تھے اور یہ سب لفظی پہیلیوں یعنی کراس ورڈ پزل سے بھرے ہوئے تھے. اس میں ہر ہفتے 4,000 روپے کا پہلا انعام دینے کی پیشکش کی گئی تھی. For the next few days, his head was free from family cares. He was intensely thinking of his answers, whether it would be tallow or follow, whether bad or mad or sad would be most apt for the Khillu, which said, men who are this had better be avoided. He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway when he returned home in the evening. Week after week, he invested a little money and sent down his solutions, and every week he waited the result with a palpitation heart. On the day a solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room. Sometimes the news agent would grumble and Rama Rao would specify him with an awkward affected optimism, please wait, when I get a prize, I will give you 3 years subscription. In advance, his heart cooled as he opened the page announcing the prize winners. Someone in Balochistan, someone in Dhaka, and someone in Ceylon had hit upon the right set of words. Rama Rao. It took 3 hours for Rama Rao to recover from his home. تو اگلے کچھ دنوں کے لیے ان کا دماغ یعنی راما راؤ کا دماغ کنبے کی پریشانیوں سے آزاد رہا. وہ بہت گہرائی سے اپنے جوابوں کے بارے میں سوچتا رہتا، یعنی ان پزلز کے جوابوں کے بارے میں سوچتا رہتا کہ ٹھیک لفظ یعنی ٹالو ہونا چاہیے یا فالو. سوچتا رہتا کہ کیا بیڈ یا میڈ یا سیڈ اس اشارے کے لیے مناسب لفظ رہے گا. جہاں لکھا تھا کہ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے بچ کر رہنا بہتر ہوتا ہے. دروازے پر کھڑی اپنی بیوی اور بچوں کی طرف وہ مشکل سے ہی دیکھتا. جب وہ شام ہوئے گھر لوٹتا، ہر ہفتے وہ کچھ پیسے لگا دیتا اور اپنے جواب بھیج دیا کرتا، اور ہر ہفتے وہ ڈرے ہوئے دل کے ساتھ نتیجوں کا انتظار کرتا. جس دن نتیجے والے جواب آنے ہوتے وہ اخبار والی دکان کے آس پاس منڈلاتا رہتا اور اخبار والے کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کرتا تاکہ بنا پیسے دیے وہ دی کیپٹن کی اس دن والی
والی کاپی پر نظر ڈال سکے۔ وہ اتنا بے چین ہو جاتا کہ جبلی ریڈنگ روم والے میز رسالے کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ کئی بار اخبار والا بڑبڑانے لگتا اور تب راما راؤ ایک بے ڈنگ سے امید بھرے لہجے میں اس سے نرم کرنے کی کوشش کرتا، مہربانی کر کے انتظار کیجیے، جب میرا انعام نکلے گا تو میں 3 سال کے پیسے پیشگی ادا کروں گا۔ اس کا دل کانپ اٹھتا جب وہ انعام جیتنے والوں کے ناموں والا صفحہ کھولتا۔ کوئی بلوچستان سے، کوئی ڈھاکہ سے، کوئی سری لنکا سے صحیح لفظوں کا چناؤ کرنے میں کامیاب رہا ہوتا، لیکن راما راؤ نہیں۔ اس صدمے سے ابھرنے میں راما راؤ کو 3 گھنٹے لگ جاتے۔ تو بس یہی راما راؤ اسی آس لگائے بیٹھتا کہ آج اس کو اس کے پزلز کا جو جواب وہ بھیجتا تھا، ان کا جواب شاید وہ اس کو لگتا تھا کہ میں نے صحیح جواب دیے ہیں، آج مجھے اس کا انعام ملنے والا ہے۔ تو بس اسی آس میں بیٹھا ہوا وہ اپنا ٹائم گزارتا تھا۔ لیکن جب نیوز پیپر پر جب ان کا یہ رزلٹ وغیرہ آتا تھا تو وہاں پر وہ اس کا نام کہیں پر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر کہیں یا بلوچستان سے یا سری لنکا سے یا ڈھاکہ سے یا اور کسی جگہ سے جن لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہوتا، انہی کے نام یہ پزلز کا انعام اس پر ان کے نام وہاں پر اس فہرست میں لکھے ہوتے تھے۔ تو اس صدمے کی وجہ سے جب راما راؤ اپنا نام اس میں نہیں دیکھ پاتا تو وہ اس صدمے سے نکلنے کے لیے اس کو 3 گھنٹے لگتے تھے۔ The only way to exist seemed to be to plunge into the next week's puzzle that would keep him buoyed up with hope for a few days more۔ اب راما راؤ کو زندہ رہنے کا صرف ایک یہی راستہ اس کو نظر آتا ہے کہ اگلے ہفتے کی لفظی پہلی میں مشغول ہو جائے، جو اسے کچھ اور دنوں کے لیے امید باندھ سکتی تھی اور خوش رکھ سکتی تھی۔ بس اسی بس وہ اپنے آپ کو اس کا روزمرہ کا اب گزر بسر ایسے ہی چلتا تھا کہ وہ اگلے ہفتے کی پہیلیوں پر اس کی نظر ہوتی کہ شاید اگلے ہفتے وہ ان پہیلیوں کا صحیح جواب دے، ان پزلز کا صحیح جواب وہاں پر وہ دے اور اس کو وہ انعام سے ہمکنار ہو جائے یا پھر اس کے گھر میں خوشی لوٹ آئے۔ This violent alternating between hope and despair soon wrinkled his nerves and balance. At home he hardly spoke to anyone. His head was always bowed in thought. He quarreled with his wife if she refused to give him a rupee a week for the puzzles. She was of a mild disposition and was incapable of a sustained quarrel, with the result that he always got what he wanted, though it means a slight sacrifice in household expenses۔ بس اسی امید اور نا امیدی کے بیچ راما راؤ بری طرح سے بھٹکتے رہنے کی وجہ سے جلدی ہی اس کا حوصلہ اور دماغی توازن تباہ ہو گیا۔ گھر پر وہ مشکل سے ہی کسی کے ساتھ بات کرتا، اس کا سر ہمیشہ سوچ میں جھکا رہتا۔ وہ اپنی بیوی سے جھگڑ پڑتا، اسے جھگڑا کرتا تھا اپنی بیوی سے اگر وہ اسے لفظی پہیلیوں کے لیے ہر ہفتے 1 روپیہ دینے سے انکار کرتی۔ وہ نرم طبیعت کی تھی اور جھگڑے کو جاری رکھ پانے کے قابل نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ راما راؤ کو ہمیشہ وہ مل جاتا جو وہ چاہتا تھا، اگرچہ اس کے معنی ہوتے گھر کے
خرچوں میں تھوڑی اور کمی. یعنی اس کی بیوی کو یعنی گھر کے خرچوں میں تھوڑی اور کمی کرنی پڑتی تھی. یعنی راما راؤ اس کو یعنی ہر ہفتہ 1 روپیہ اس سے لے جاتا. یعنی گھر کی اتنی حالت خراب تھی. یعنی گھر میں جو موجود رقم تھی وہ چونکہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی راما راؤ ہر ہفتے ان پہیلیوں پر یعنی 1 روپیہ ہر روز خرچ کرتا تھا، جس کے لیے اس کی بیوی کو گھریلو خرچات میں کمی کرنی پڑتی تھی. یعنی بیچ بیچ میں وہ اپنی بیوی سے اگر وہ انکار کرتی تھی تو اس سے جھگڑا بھی کرتا تھا. لیکن وہ نرم طبیعت کی عورت تھی. وہ جھگڑے کے بجائے اس کو وہ بس 1 روپیہ دے دیتی تھی اور اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا پاتی. One day, the good journal announced a special offer of 8,000 rupees. It excited Rama Rao's vision of a future tenfold. He studied the puzzle. There were only 4 doubtful corners in it, and he might have to send in at least 4 entries. A larger outlay was indicated. You must give me 5 rupees this time, he said to his wife, at which that good lady became speechless. He had become rather intensive to such things these days, but even he could not help feeling his atrocious nature of his demand. 5 rupees were nearly a week's food for the family. He felt disturbed for a moment, but he had only to return his attention to speculate whether hope or dope or rope made most sense. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. یعنی ایک دن اس بڑیا رسالے نے 8,000 روپے کے ایک خاص انعام کا اعلان کیا. اس سے راما راو کے مستقبل کے خواب 10 گنا اور بڑھ گئی. اس نے اس لفظی پہلی کو دھیان سے پڑھا. اس میں صرف چار مشکوک جگہیں تھیں، اس لیے اس سے شاید 4 انٹریاں بھیجنی پڑتیں. پھر پہلے سے بھی زیادہ پونجی لگانے کا ایک اشارہ. تمہیں اس بار مجھے 5 روپے دینے ہوں گے. یعنی وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اس بار آپ کو 5 روپے، کیونکہ اب 8,000 کا انعام ہے تو 5 روپے اس میں فیس بھی زیادہ ہے، تو 5 روپے اس کے لیے وہ بیوی سے مانگتا تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا جس پر وہ بلی عورت گونگی سی رہ جاتی. ان دنوں وہ ایسی باتوں کی طرف کچھ لاپرواہی ہونے لگاتا، لیکن اس بار وہ خود بھی اپنی مانگ کی ظالمانہ زیادتی کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکا. 5 روپے کنبے کے تقریباً 1 ہفتے کے راشن کے برابر تھے. 5 روپیہ اس کے گھر کو ایک ہفتے تک اس کا وہ ان 5 روپیوں سے راشن خرید سکتا. 5 روپے سے اس کے بچے 5 ہفتے تک کھانا کھا سکتے تھے گھر میں. اس بار وہ ہفتے کے لیے ایک ہی دن میں 5 روپے کا اس سے تقاضا کرتا. ایک پل کے لیے وہ پریشان ہوا، لیکن اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے اسے اپنا دھیان یہ اندازہ لگانے کی طرف دینا تھا کہ ہوپ یا ڈوپ یا روپ سب سے زیادہ مناسب لگے گا. کچھ لوگ اسے نا امیدی سے بہتر مانتے ہیں اور پھر اس کا دماغ فوراً پرسکون ہو جاتا ہے. تو آج بس یہاں تک ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں. انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم اس سٹوری کو جاری رکھتے ہیں. یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں آج کے ان پیراز سے جو پیج نمبر 134 اور 135 پر ہم نے آج پڑھے ہیں. تو یہاں پر جو ایکسپریشن نمبر 1 کوپڈ اپ kept within the limits of a
نیرو اسپیس یعنی کسی جگہ تک اپنے آپ کو محدود رکھنا. رومپ ٹو پلے نوائزلی اباؤٹ رننگ جمپنگ یعنی اچھل کود ہنگامہ وغیرہ. ایپٹ ول سیوٹڈ یعنی مناسب یا توازن. پیسیفائی ٹو میک کام یعنی ہنگامہ آرائی ختم کرنا یا بند کرنا. آکورڈ یعنی شے اینڈ کلمسی یعنی بھدا یا بونڈا. کیول ٹو فیل فیئر یعنی خوف زدہ ہونا. ڈسپوزیشن نیچرل کریکٹر یعنی مزاج یا طبیعت. بوائڈ اپ ہیپی یا خوش. ایٹروشس مینز ویری بیڈ یعنی بہت برا یا خراب. اسپیکولیٹ مینز ٹو کنسیڈر ٹو گیس اندازہ کرنا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز آج کے ان پیراز سے جو ہم نے آج اس سٹوری کے پیج نمبر 134 اور 135 پر جو ہم نے آج پڑھے ہیں. ان کی ایکسپلینیشنز اور ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن. انشاءاللہ کل کے لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.